السلام علیکم دوستو، میں ہوں طاہر رفیق اور آج بات کریں گے ہم عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کے بارے میں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی 19 اگست 1951 کو عیسیٰ خیل میاں والی صوبہ پنجاب میں عطا اللہ خان نیازی کے نام سے پیدا ہوئے۔ نیازی ایک پشتون قبیلہ ہے جو کہ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ پنجاب اور افغانستان کے مشرقی علاقوں میں مقیم ہے۔ عطا اللہ خان نے ابتدائی تعلیم عیسیٰ خیل سے ہی حاصل کی۔ عطا اللہ کو بچپن سے ہی موسیقی میں دلچسپی پیدا ہوئی، لیکن ان کے گھر میں موسیقی سختی سے منع تھی۔ اپنے گھر میں موسیقی پر پابندی کے باوجود عطا اللہ خان نے خفیہ طور پر موسیقی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق انہی کوششوں کے دوران والد سے بہت بار مار بھی کھائی۔ والدہ کے چھڑانے پر نہ چھوٹنے پر دادی آ کر چھڑواتی تھیں۔ ان کے اسکول کے استاد نے انہیں محمد رفیع اور مکیش کے گانے سکھائے اور انہیں کہا کہ کبھی گانا بند نہ کرنا۔ ان کے والد ان کو ڈاکٹر، انجینئر یا آرمی میں بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے رشتہ داروں میں زیادہ تر لوگ آرمی میں تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنے والد کی نظروں میں ان کی اولاد میں سب سے نکما تھا۔ عطا اللہ خان نے اپنے والدین کو موسیقی کا شوق سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اسے گانے دیں۔ میں نے پہلے کوشش کی کہ اپنے جو میرا والدین تھے، جو میرا خاندان تھا، انہیں میں اس بات پہ راضی کر لوں کہ میں اپنے لیے گاتا ہوں، اپنی تسکین کے لیے۔ میں کوئی پروفیشنل نہیں بننا چاہتا یا یہ جاب میں مکمل طور پہ اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے مجھے میری یہ صورت پسند ہی نہیں کی۔ اچھا، انہوں نے تو ایک بنا دی کہ یا میوزک یا خاندان، ان دونوں میں سے جو تم پسند کرو۔ پھر میں نے اپنے لیے یہ راستہ پسند، لیکن انہوں نے انہیں گانا جاری رکھنے سے منع کر دیا۔ مایوس ہو کر عطا اللہ خان نے 18 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر سفر کیا، ٹرک کی کنڈکٹری بھی کی، ڈرائیور بھی رہے، لیکن گانے کے شوق پر کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ چھوٹی موٹی نجی محفلوں وغیرہ میں گاتے رہے۔ بالآخر 1970 کی دہائی میں ان کو ریڈیو پاکستان بہاولپور سے اپنے کیریئر کے آغاز کا موقع ملا۔ میاں والی میں پیدا ہونے والا یہ فنکار بڑی مونچھوں، شلوار قمیض اور ایک کندھے پر شال کے ساتھ روایتی پاکستانی میوزک کا پوسٹر بوائے بن گیا۔ انہیں پاکستان میں ایک لوک آئیکن سمجھا جانے لگا۔ ہر زبان بولنے والے لوگوں، خاص طور پر ٹرک ڈرائیورز کا عطا اللہ خان مستقل ساتھی بن گیا۔ خاص طور پر ان کی بچپن کی ناکام محبت کی کہانی نے ان کے گانوں کو عاشقوں کے دل کا سکون بنا دیا۔ ہر دل جلے کو ان کا گانا اپنی کہانی لگا۔ خاص طور پر ان کا گانا ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگے گی، اور دوسرے نمبر پر آ کر ہماری قبر پر تو نے جو مسکرا دیا وغیرہ گانے بہت مشہور ہوئے۔ عطا اللہ خان سرائیکی اردو انگریزی میں پرفارم کرنے والے پیشہ ور موسیقار بننے کے بعد لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے 4 شادیاں کیں اور ان کے 4 بچے ہیں۔ ان کی دوسری بیوی بازگاہ ایک معروف اداکارہ تھیں اور ان کی بیٹی لارے عطا ایک پیشہ ور VFX آرٹسٹ ہیں جنہوں نے کئی ہالی ووڈ فلموں میں کام کیا ہے۔ ان کا بیٹا سانول بھی موسیقی کا شوق رکھتا ہے۔ بعد از عطا اللہ خان لندن میں رہائش پذیر ہوئے اور پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 4 دہائیوں تک بلا شرکت غیر لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ آج بھی وہ مقبول ہیں۔ وہ پاکستان میں ہی نہیں، سرحد پار بھی یکساں مقبول تھے اور دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ہیں۔ ان کے گانوں پر انگریزوں کو بھی جھومتے دیکھا گیا ہے کیونکہ ان کے گانے کا طرز سب سے الگ ہے اور تھا۔ انہوں نے کسی کی طرز کاپی نہیں کی، ان کی طرز بہت سے لوگوں نے کاپی کی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ دو نیازی بہت مشہور ہوئے، عطا اللہ نیازی یعنی کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی، عمران نیازی یعنی کہ عمران خان صاحب۔ دونوں کو جو عزت ملی ہے بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔